الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم علماء کرام، ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج آپ یہاں دھلارا علاقے میں شہداء اسلام کے زیر عنوان اپنے ان سپوتوں کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ کو موڑ دیا، باطل کی کمر توڑ دی اور باطل کو اٹھنے نہیں دیا، آخری حد تک، آخری لمحے تک وہ قربانی دیتے چلے۔ سامنے لگا دیں گے۔ نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے کر اٹھے تھے، 13 سال آپ نے اس کلمے کی للکار لگائی مکے کی زندگی میں، اور اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں اس کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے حجۃ الوداع میں 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا حج میں۔ اکیلے آپ کھڑے ہوئے تھے، لیکن 23 سال میں کایا پلٹ گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، مدینہ بھی فتح ہو گیا، اور پورے علاقے میں اسلام ہی اسلام۔ لیکن اس کی خاطر بڑی قربانیاں دینی پڑی، بغیر قربانیوں کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جو قربانی ہوئی ہے
اسلام میں جنگ احد میں ہوئی. باقی انفرادی طور پر مکی زندگی میں تو آزمائش آزمائش آزمائش، پریشانی، صبر 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 صبر، اسی کا حکم تھا. برداشت کرو، صبر کرو، برداشت کرو، صبر کرو. لیکن جب ہجرت ہوئی ہے تو ہجرت سے پوری اسلامی تاریخ پلٹ گئی. ہجرت ایک اسلام کے غلبے کا راستہ ہموار کرنے والی چیز ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق نے چاند کی جو سال کی تاریخ ہے وہ ہجرت سے جوڑ دی. ہجرت سے زیادہ کوئی عظیم واقعہ پیش نہیں آیا. اسی لیے اسلامی جو جنتری ہے وہ ہجرت سے شروع ہوتی ہے. اور آج ہجرت کے 1444 سال ہو رہے ہیں. 1444 سال ہو گئے اللہ کے رسول کی ہجرت کے. لہذا ہجرت کے بعد جنگ بدر ہوئی جس میں اللہ نے کھلی فتح دے دی. 70 دشمن کے صنادید بڑے بڑے لوگ مار دیے گئے اور 70 قید بنا دیے گئے. اس کے بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے. اللہ نے اس میں بھی فتح دے دی. لیکن ذرا سی غلطی ہو گئی، ذرا سی. اللہ کے رسول کی بات سمجھنے میں 50 صحابہ کرام سے ذرا سی غلطی ہو گئی تو اللہ نے بڑی سخت پکڑ کر لی کہ تم نبی کی بات ابھی نہیں سمجھ پا رہے ہو. اور وہ ایسی پکڑ ہوئی کہ تقریباً جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی. جیتنے کے بعد اگر شکست ہوتی ہے تو غم زیادہ ہوتا ہے. اور شکست ایسی ہوئی کہ 70 صحابہ کرام بڑے بڑے شہید ہو گئے. جیتنے کے بعد شہید ہو گئے. بڑا افسوس، بڑا غم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں آپ پہاڑ سے گرے بھی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور جو خوف پہنے تھے اس کی کڑیاں گھس گئی. یہ سب غزوہ احد میں ہوا ہے. لوگ غموں سے نڈھال تھے. بہت افسوس کہ جیتنے کے بعد ذرا سی نبی کی بات نہ سمجھنے کی وجہ سے اتنا بڑا، اتنی بڑی اللہ کی پکڑ. اسی غم میں تھے، اسی اس میں تھے کہ اللہ نے پھر تسلی دی اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اے آنے والے لوگوں، اے قیامت تک سارے لوگوں سن لو، یہ بات جان لو، اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو زبان سے مردہ نہ کہنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. جبکہ مار دیے گئے، وہ کاٹ دیے گئے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کے راستے میں دین کی خاطر مارا جائے، شہید کیا جائے، اس کو کبھی مردہ نہ سمجھنا. تو کیا ہے وہ؟ بل احیاء، وہ زندہ جاوید ہے، زندہ ہے.
ایسا زندہ ہے کہ وہ کھا بھی رہا ہے، زندہ بھی ہے، کھا بھی رہا ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، اور کہاں کھا رہا ہے؟ اللہ کے دسترخوان پہ کھا رہا ہے۔ ابھی تو دنیا میں کھاتا تھا، اب اللہ کے دسترخوان پہ کھا رہا ہے، اور اللہ کا دسترخوان کہاں بچھا ہے؟ جنت میں۔ اور اس کے بعد فرحین، بہت خوش ہیں وہ لوگ۔ تم غم میں ہو، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں؟ بما آتاہم اللہ، اللہ نے دین کی خاطر قربانی دینے کی وجہ سے ان کو وہ نوازش، ایسا انعام دیا ہے جس کو تم سوچ نہیں سکتے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور آنے والوں سے جو ابھی نہیں آئے ہیں، ابھی مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، اور قیامت تک جو دنیا میں ہیں، ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو نبی کی بات مانتے رہنا، نبی کے خلاف نہ کرنا۔ اگر تم نبی کی بات مانتے اور نبی کی خاطر اگر تم نے ہماری طرح قربانی دے دی تو تم کو بھی اللہ یہی نوازشیں کرے۔ یہ خاص نہیں ہے دور صحابہ کے ساتھ، ہر دور میں یہی ملے گا انعام، قیامت تک ملے گا، اس لیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہے۔ یہ دور صحابہ کی کتاب نہیں ہے، دور تابعین کی کتاب نہیں ہے، یہ قیامت تک کی کتاب ہے، اور ہمارا نبی بھی قیامت تک کے لیے خاتم النبیین، لا نبی بعدہ۔ محمد عربی کے بعد، رحمت للعالمین کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا کذاب دجال، وہ کذاب بھی ہے، دجال بھی ہے۔ لہذا 70 لوگ جو احد میں شہید ہوئے، اللہ نے ان کے بارے میں جب یہ آیتیں اتری تو سب غم ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پھر اس کی تشریح کی ہے حدیثوں میں کہ وہ زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، اس کا مطلب بھی سمجھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے ان کا زبردست استقبال کیا اور پوچھا کہ تمہاری اب کیا خواہش ہے، اور جنت میں ان کو، ان کی روحوں کو، جو شہداء ہوئے تھے 70 لوگ، اللہ نے ان کی روحوں کو جنت میں ہرے ہرے پرندوں کے اندر داخل کر دیا۔ ان کو جسم دیے ہرے ہرے حسین پرندے، اور اس میں صحابہ کی روح ڈال دی گئی، اور کیا کہا گیا؟ جاؤ پوری جنت میں مزے کرو، اڑتے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو، مزے ہی مزے کرو، اور جب تم کو آرام کرنا ہو، اس لیے کہ بھئی انسان ہو، آرام کا تقاضا ہوگا، جب آرام کرنا ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے ان 70 شہداء کے لیے شیش محل بنائے، شیشے کے محل، اور کہا کہ جب بھی آرام کرنا ہو تو یہاں آ کر آرام کرو، پھر جاؤ اپنا جنت میں ٹہلو، کھاؤ پیو، اور یہ تمہارے ساتھ معاملہ اب قیامت تک۔ تو لہذا شہداء مردہ نہیں ہیں، زندہ، وہ جنت میں ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ یہ پہلی جماعت ہے، اور ان کے سردار حضرت حمزہ ہیں۔ حضرت حمزہ وہ احد کے شہید ہیں جن کا مسئلہ کیا گیا تھا، جسم کو بگاڑ دیا، کاٹا گیا، کلیجہ نکالا گیا، اور ہندا نے کلیجہ چبانے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے
سید الشہداء حمزہ، شہیدوں کا سردار حمزہ ہے، حمزہ۔ یہ پہلی شہادت ہے اور قرآن نے اس پر زبردست بیان دیا ہے، اور کہیں فرمایا اے لوگوں، جو شہید ہوتا ہے اس کو مردہ نہ کہنا، مردہ نہ کہنا، اس لیے کہ تم کو معلوم نہیں وہ تو زندہ جاوید ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہم آزمائشوں میں ڈالیں گے، آزمائشیں ہم کریں گے، امتحان ہم تمہارا لیتے رہیں گے، جانچتے رہیں گے کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے، اور عجیب عجیب انداز سے جانچا جائے گا۔ کبھی اولاد مر جائے گی، کبھی کھیتی باڑی لوٹ لی جائے گی، کبھی جلا دی جائے گی، کبھی ڈبو دی جائے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگوں، ہم آزمائیں گے، خوف ڈال دیں گے، خوف، دہشت، خوف، دہشت۔ اور اگر کسی کو خوف و دہشت نہ معلوم ہو تو کورونا کو یاد کر لے۔ ابھی تک تو نہیں سمجھتے تھے لوگ خوف کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو دکھا دیا، بڑے بڑے متکبر کو دکھا دیا، فرعون و حامان جیسے لوگوں کو دکھا دیا، امریکہ کو دکھا دیا، یورپ کو دکھا دیا، چائنا کو دکھا دیا۔ ایک ذرا سا بیکٹیریا، ایک جرثومہ ہم بھیج دیں گے، تمہارے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ اس نے بھیجا تھا، کہاں سے آیا ہے، کس کے اندر یہ طاقت ہے؟ ساری دنیا کانپ رہی ہے، گھر کے اندر کانپ رہی ہے، باتیں کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہیں ہمارے منہ کا وہ کورونا نکل کر اماں کے منہ میں نہ چلا جائے، کہیں اماں کا باپ میں نہ چلا جائے، باپ کا بیٹے میں نہ چلا جائے۔ اوہ، کہاں گیا تمہاری چودھری، کہاں گئے مکھیا، کہاں گئے ایم پی ایم ایل اے وزیر اعلیٰ، کہاں گئے؟ سب ڈبوں میں بند۔ ہر چیز کا خوف، لیٹے ہیں تو خوف، بیٹھے ہیں تو خوف، گھر میں ہیں تو خوف، بیوی کے ساتھ ہے تو خوف، پتہ نہیں اس کو نہ چھو گیا ہو، اگر اس کو چھویا تو یہ اچھوت ہو گئی۔ بیوی کو پھینک دیا گیا، باپ کو پھینک دیا گیا، اولاد کو پھینک دیا گیا۔ یہ منظر دیکھا ہے 3 سال، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ کورونا آ رہا ہے۔ لہذا اللہ نے کہا ہے ہم ایسی چیزیں بھیجیں گے کہ بڑے بڑے عقل والے حیران ہو کر پاگل ہو جائیں گے، اور ایسی خطرناک موتیں ہوئی ہیں۔ باپ کی موت ہوئی ہے، اولاد چھونے کو تیار نہیں، قبرستان لے جانے کو تیار نہیں، ماں پڑی ہے۔ یہ تو اللہ کے کچھ جیالے بندے تھے، ایمان والے، انہوں نے کہا موت آتی ہے اللہ کے حکم سے، کوئی نہیں لاتا، لہذا ہم اس کو لے جائیں گے، قبر میں دفن کریں گے، موت آنی ہوگی تو آ جائے۔ یہ خوف دیکھا سب نے، مسجدیں ویران ہو گئی، عجیب مناظر۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف تو نکل گیا، کورونا خدا بن گیا، کورونا خدا بن گیا، کورونا خدا بن گیا۔ مسجدوں میں نہیں جا رہے، واہ بھائی واہ، نمازیں نہیں پڑھ رہے، بڑی تعداد نے نمازیں چھوڑ دی، اور مسجد میں جا رہے ہیں تو 2-2 3-3 فٹ۔ کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ 3 فٹ کے بعد اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، 4 فٹ کے بعد نہیں آ سکتا۔ اللہ آزما رہا تھا کون ہے ہم کو ماننے والا اور کون ہے دنیا و باطل کو ماننے والا۔ لہذا بڑی تعداد امتحان میں فیل ہو گئی، سب نے دنیا میں دیکھ لیا،
لہذا اللہ کہتا ہے یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، کبھی طوفان آئیں گے، کبھی پھنسائے جاؤ گے، کبھی تم پر بڑے بڑے ظالم مسلط کر کے ہم امتحان لیں گے، اور اس امتحان میں کامیاب وہ ہوگا جو اللہ کے رسول کا دامن تھامے رہے، اللہ کا دامن، رسول اللہ کا دامن جو تھامے رہے گا وہ کامیاب، اور کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی اعلان کر دو جو دین پر ڈٹا رہے گا، جمع رہے گا، اسی کے لیے بشارتیں ہیں، بشارتیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تم سمجھ رہے ہو کہ فلاں مر کے چلا گیا، وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ جاوید بن جاتا ہے۔ یہ تصور دیا ہے قرآن نے ہم کو کہ شہداء کو مردہ نہ کہنا، ورنہ وہ گالی ہے، ان کو گالی، وہ زندہ ہیں، کھا پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، بس دنیا میں نہیں ہے، جنت میں ابھی سے چلے گئے، تم تو بہت بعد میں جاؤ گے، قیامت کے بعد، وہ ابھی سے جنت میں۔ تو اس لیے یہ شہداء کے جلسے رسمی نہ ہوں، ان سے سبق لیجیے۔ یہ پہلا سبق ہے جو احد کے شہداء، اور اس کے بعد تو شہداء کا تانتا لگ گیا۔ 10 سال مدینہ منورہ میں بڑے بڑے جہاد ہوتے رہے، اور اس میں شہادتیں ہوتی رہی اللہ کے دین کی خاطر۔ اور جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو ایک بہت بڑی شہادت حضرت عمر فاروق کی ہوئی، جو اسلام کا ایسا سپاہی تھا، جہاں سے گزر جاتا تھا تو باطل بھاگ جاتا تھا، جہاں عمر گیا شیاطین قریب نہیں آتے تھے اس کے۔ اس کو بھی شہید کیا گیا فجر کی نماز میں، اس پر بھی خنجر مارا گیا۔ اس کے بعد اور بڑی شہادت ہوئی عثمان غنی کی، ڈبل داماد، اللہ کے رسول کا ڈبل داماد، جس کو ذی نورین کہتے ہیں، ذی نورین، 2 نور، اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں اس کے گھر میں، اس کو تو بڑی بے دردی سے مارا ہے سبائیوں نے، اسلام باطل طاقتوں نے، پورے گھر پر حلہ بول دیا، 40 دن سے کھانا بند کر دیا تھا، پانی بند کر دیا تھا گھر کا، تڑپا کر اس کو شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا، اہل بیت کا سب سے بڑا ہیرو علی مرتضیٰ، اس کو بھی شہید کر دیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ جو سب سے اعلیٰ ہے کس اعتبار سے؟ فاطمہ کا شوہر ہے، حسن و حسین کا باپ ہے۔ بڑی بڑی ذمہ داریاں اللہ کے رسول علی کو دیتے تھے۔ جس وقت ہجرت ہو رہی تھی تو بستر پر کون لیٹا تھا؟ علی لیٹا ہوا تھا، اور چاروں طرف سے تلواریں لہرا رہی تھیں کہ جیسے ہی نکلے گا مار ڈالیں گے۔ جب 9 کو حج ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق امیر الحج بنائے گئے، اور 4 چیزوں کا اعلان کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے علی کو بھیجا کہ جاؤ تم مکے میں اعلان کرو، تم ہمارے نائب ہو۔ تو لہذا حضرت ابوبکر صدیق کا اپنا مقام، عمر فاروق کا اپنا مقام، عثمان غنی کا اپنا مقام اور علی مرتضیٰ کا اپنا مقام۔ حضرت عمر شہید کر دیے گئے، حضرت عثمان شہید کر دیے گئے،
حضرت علی مرتضی شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد حضرت حسن جو بڑے بیٹے ہیں ان کو زہر دے کر مارا گیا۔ یہ سب کون لوگ ہیں؟ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 30 سال تک خلافت راشدہ ہوگی، یعنی وہ خلافت جو نبی کے طریقے پر ہوگی، جس طرح نبی نے نظام چلایا اس طرح نظام چلے گا۔ لہذا سب سے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ عمر فاروق، تیسرے خلیفہ عثمان غنی، چوتھے خلیفہ علی مرتضی، پانچویں خلیفہ حضرت حسن۔ 30 سال ہوئے اور یہ سب انتقال کر گئے، لیکن ان کی اکثریت شہید ہو کر مری، کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ ان کو بہت بلند مقام عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو حکومت آئی حضرت امیر معاویہ کی، وہاں سے بادشاہت شروع ہو گئی، لیکن بادشاہت عادلانہ تھی، اچھی تھی، لیکن بادشاہت والا نظام آ گیا، خلفائے راشدین والا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو دور آیا ہے وہ یزید کا آیا ہے، اور یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت، جمہور علماء اور اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، نافرمان تھا اور تعیش میں پڑا ہوا تھا، اور اس کی حکومت ظالمانہ۔ لیکن عجیب انسان کی فطرت ہے، عجیب انسان کا دماغ ہے، اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، مخالفت میں پاگل ہو جاتا ہے۔ لہذا بہت سے لوگ شیعوں کی مخالفت میں حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کو غلط کہنے لگے، تو ایسے لوگوں کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ احادیث بھری پڑی ہیں، بھری پڑی ہیں۔ حضرت حسن کون ہے؟ حضرت حسین کون ہے؟ اتنی احادیث ہیں، جبکہ وہ بچے تھے ابھی، اللہ کے رسول کے آخری درجے کے چہیتے تھے۔ آپ کبھی کمر پہ، کبھی پیٹھ پر، کبھی گودوں میں لے کر گھومتے رہتے تھے اور کہتے تھے جو حسن و حسین سے محبت کرنے والا ہے وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، جو حسن و حسین سے دشمنی کرے گا وہ ہم سے دشمنی کرے گا۔ اور کہیں فرمایا یہ دونوں ہمارے پھول ہیں، پھول، جنت کے پھول۔ اور کہیں فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین۔ اے لوگوں سن لو، جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، اور عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا ہے۔ اتنی اعلیٰ صفات کے باوجود آج کتنے لوگ ہیں جو کہنے لگے ہیں حضرت یزید، ظالم کو حضرت، فاسق کو حضرت۔ یہ اہل حق کہتے ہیں کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، ظالم تھا، اور حسین کا قاتل اشرف یزید ہے، اس لیے کہ اس نے آرڈر دیا تھا۔ آرڈر دینے والا ہوتا ہے قاتل۔ فرعون نے اپنے زمانے میں جب نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تو فرعون نے حکم دے دیا تھا سارے لوگوں کو، فوجیوں کو، کہ بنو اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو جائے اس کو قتل کر دو۔ تو بچوں کو قتل کس نے کیا تھا؟ فوجیوں نے۔
لیکن مجرم کون تھا؟ فرعون۔ حسین کو قتل کرنے والے یزید ہے، شمر ہے، عمرو بن سعد ہے، لیکن اس کو آڈر کرنے والا یزید ملعون ہے، یزید ہے، جس کے ذریعے سے تاریخ میں وہ واقعہ پیش آیا وہ شاید قیامت تک نہیں پیش آئے گا، نہ پیش آیا نہ آئے گا، اس لیے کہ ایسا دردناک شہادت کا واقعہ ہے کہ آدمی اگر تاریخ پڑھ لے تو روتے روتے اس کے آنکھوں سے آنسو کا خون آنے لگا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ حضرت حسین جب مکے سے نکلے ہیں، مدینے سے نکلے ہیں یزید سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا ہمارے جیتے جی جب تک ہم زندہ ہیں اپنے نانا کا دین مٹنے نہیں دیں گے، مٹنے نہیں دیں گے۔ یہ تھے ان کے جملے، اور ان کا ساتھ دینے والے حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، بڑے بڑے صحابہ کرام یہ ساتھ دینے والے تھے حسین کے۔ اور حسین نے کہا ہم مدینہ میں نہیں بیٹھ سکتے، مکہ میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم جا رہے ہیں، کوفہ والوں نے بلایا ہے اور بیعت کریں گے، اسلام کے نام پر خلفاء راشدین کی حکومت قائم کریں گے، اسلامی نظام قائم کریں گے، اس لیے نکلے تھے۔ اور ان کے ساتھ قافلہ جڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے خاندان کے 72 لوگ ساتھ ہو گئے۔ 72 اللہ کے رسول کے گھر والے چل دیے۔ ادھر یزید کو معلوم ہوا کہ حسین آ رہے ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اس نے بہت ترکیبیں دی روکنے کی، خوف زدہ کیا، لالچ دی، سب کچھ کیا۔ حضرت حسین نے کہا یہ بادشاہت والا ظالمانہ نظام نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، ہمارا جینا حرام ہے اگر ہم ظالموں کا ساتھ دیں، ظالموں کو قبول کر لیں، ظالموں کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اس طرح روانہ ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ یزید دھمکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو بنا دیا، جو آخری درجے کا سنگ دل تھا، کہ جاؤ حسین کو روکو، ترکیبیں کرو۔ لہذا سب سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے 1000 کی فوج بھیجی حسین کو روکنے کے لیے۔ ان کا قائد حر ابن قیس تھا، اللہ نے بعد میں اس کو توفیق دے دی، وہ اسلام لے آیا، اسلام ایسا کہلایا کہ حضرت حسین کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے بعد جب دیکھا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ ارے ہمارا قائد حر ان کے ساتھ مل گیا، تو اس نے پھر تقریباً 3000 کی فوج بھیجی، عمرو بن سعد کو کمانڈر بنایا، کہا کہ جاؤ، اور یہ بھی کہا اگر تم نے حسین کو روک دیا، مار دیا، تو ہم تم کو گورنر بنا دیں گے۔ لالچ، اور اس لالچ میں آ گئے لوگ، وہ نام کے مسلمان تھے۔ لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ عمرو بن سعد آ گیا، اور وہ روکنے کی کوشش، حضرت حسین کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنے نہیں جا رہے ہیں، ہم کوفہ جا رہے ہیں، بیعت کرنے جا رہے ہیں، اسلام کا نظام قائم کریں گے، دور نبی قائم کریں گے، خلفاء راشدین کا دور قائم کریں گے، ہمیں جانے دو، جانے دو، جانے دو۔ وہ روکتا رہا، روکتا رہا۔ لہذا پھر یزید کو، اس کو معلوم ہوا یزید کو کہ حسین رک نہیں رہے ہیں، تو اس نے کہا عبید اللہ مقابلہ کرو، روکو، ورنہ تم سب کی خیر نہیں۔ لہذا پھر اس نے عبید اللہ نے سب سے پتھر انسان شمر ذی الجوشن کو بھیجا، اور مزید فوج
تقریباً 5000 کی فوج ہو گئی. وہ آیا اور حضرت حسین سے کہا، اور یزید نے عبید اللہ کو حکم بھی دیا کہ دیکھو کھانا پانی ان کا بند کر دو، لہذا جب ہی یہ رکیں گے. تو عبید اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان کو پینے کا پانی نہ دیں، تڑپ تڑپ کے یہ مر جائیں. اس کے بعد بڑھتے رہے، ایک جگہ شمر آ گیا. وہ کہنے لگا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. انہوں نے پوچھا کہ بھئی کون سا علاقہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ کربلا ہے. کربلا، کر اور بلا. کر کے معنی بے چینی، بلا کے معنی آزمائش. حضرت حسین نے کہا لگتا ہے کہ یہی وہ زمین ہے جہاں پر آخری آزمائش ہوگی. لہذا رک گئے وہاں. ایک پانی روکنے کی کوشش کی گئی، کسی طرح انہوں نے کچھ پانی حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر مقابلہ شروع ہوا. 2-2 4-4 کر کے مقابلے میں آتے تھے، اور حضرت حسین اور ان کے خاندان کے 70 لوگ سب کو مار ڈالتے تھے. اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے اور وہ کرسی کے لیے لڑ رہے تھے، باطل والے. لڑائی ہوتے ہوتے جب کئی لوگ مار دیے گئے تو عبید اللہ نے وہاں سے پیغام بھیجا، ارے تم لوگ کیا کھلواڑ کر رہے ہو؟ اگر ایک ایک 2-2 کر کے لڑتے رہو گے تو ان سے کبھی جیت نہیں سکتے. یہ تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، لہذا تم پورا اٹیک کرو ایک ساتھ. اب ادھر 70 اور ادھر 5000، کتنا مقابلہ کرتے ہیں. جب 70 کے 70 ٹوٹ پڑے تو پھر گھمسان کی جنگ چلی ہے، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے. 2-2 سال کے، 3-3 سال کے، اللہ کے رسول کے کوئی پر نواسے ہیں، اور مارنے والے ان کے اندر سے رحم ختم ہو چکا ہے. نہ بچوں کو چھوڑیں، نہ بوڑھوں کو چھوڑیں، یہاں تک کہ ہوتے حضرت حسین جس مجمع میں گھس جاتے تھے، تاریخ میں لکھا ہے کہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے شیر آیا ہو سب بھاگ جاتے تھے. عجیب، اللہ نے ان کو جلال دیا تھا، عظمت دی تھی. جہاں گھس گئے بھاگے سب، مجمع چھٹ جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک ایک کر کے وہ 72 اللہ کے رسول کے گھر والے سب مار دیے. اکیلے حضرت حسین، اور 3 دن سے پیاسے، پانی کی تلاش میں کبھی ادھر جائیں، یہاں تک کہ اسی اس میں بیٹھے تھے کہ ادھر سے پھر ان پر وار کیا گیا، اور ایسا وار کیا موڈھے پر کہ ہاتھ بالکل لٹک گئے. پیاسے بھی ہیں. اور ایک دن پہلے جمعرات کو، جس وقت کے گھمسان کی جنگ تھی، عصر میں بیٹھے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگی تو خواب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور کہنے لگے ہم تم کو لینے آئے، ہم تم کو لینے آئے. اللہ کے رسول آئے ہیں حسین کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے. تو انہوں نے پھر حضرت زینب سے بتلایا یہ واقعہ، ایسا خواب ہے. یہ سب ہوا یہاں تک کہ ان کی جان نکل رہی ہے، لیکن شمبر کیا کہتا ہے، گردن بھی کاٹ ڈالو. اللہ کے لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حضرت حمزہ کے بارے میں، میرا تو جی چاہتا ہے حمزہ کی لاش پڑی رہے اور پرندے اس کے گوشت کو کھائیں، اور کل قیامت کے دن ہر جانور کے منہ سے حمزہ کی شہادت کی آواز نکلے. تو لہذا بوٹی کر جائے، مار دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، اگر اللہ کی خاطر ہے تو ایک ایک خون کا قطرہ کل قیامت کے دن آواز لگا رہا ہوگا. تو حضرت حسین کی اس طرح شہادت ہوئی.
اس سے بڑی شہادت تاریخ میں کوئی نہیں ہے کہ خاندان رسول رحمت للعالمین کے پورے خاندان کو ختم کر دیا گیا. صرف ایک علی اکبر بچا تھا، بس جو بچہ تھا. حضرت حسین کا ایک بیٹا بچا تھا، جس بیٹے آج ساری دنیا میں لاکھوں ہیں، لاکھوں کروڑوں. اور یزید نسلیں ختم ہو گئی، نام و نمود مٹ گئے. آج فرعون کا خاندان کوئی جانتا ہے؟ موسیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. ہم تم کو ڈرا رہے ہیں، اسلام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور تمہاری نسلیں تم پر لعنت بھیجیں گی. آج ہمارے اندر عجیب عجیب جھگڑے ہیں، عجیب عجیب نام سے جھگڑے ہیں، سن کر افسوس ہوتا ہے. بریلوی دیوبند کی باتیں کرتا تھا تو آپ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ، قسمیں کھاتا تھا اللہ کی. تو ایسے لوگ ہمیشہ پائے جائیں گے. لیکن جب اسلام پر آنچ، امریکہ کی ہمیشہ یہی پالیسی رہی ہے، لڑاتے رہو، حکومت کرو، لڑاتے رہو، اقتدار پہ رہو. جو امریکہ نواز ہیں، یورپ نواز ہیں، ان کی بھی یہی فطرت ہے، لڑاتے رہو اور اپنی اعلیٰ بالادستی قائم کرتے رہو. جس دن تم ایک ہو جاؤ گے، جب بنتی ہے تو یہ کتنے ہیں؟ بھئی ہمارا اصل کیا ہے؟ بتاؤ بھئی نوجوان، تم ہی بتاؤ. ہم مسلمان ہیں. تم نے علاقے کی بنیاد پر کیوں بانٹا اپنے کو؟ جو علاقے کی بنیاد پر بانٹے، جو زبان کی بنیاد پر بانٹے، جو شکلوں کی بنیاد پر بانٹے، اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں فرمایا وہ زمان کعبہ ہے، مکہ مکرمہ میں ہے. اللہ کے رسول کا ہجرت مدینہ ہے. لہذا ایک کلمے کو مانو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک قرآن کو مانو، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، اور مکہ مدینہ ایک ہے، دو نہیں ہے. جس یہ ماننے لگو گے تو دشمن خود بھاگ جائے گا، بھاگ جائے گا. کیونکہ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کو اصل کا پتہ چل گیا. اب ان کو کیسے بہکائیں، کیسے دھوکہ دیں، کیسے ان کے اندر نفرتیں پیدا کریں. شام کے جلسے میں آنے والوں کچھ تاریخ پڑھ لو، جھگڑے ختم کر لو. خاندان کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر لاش کی طرح ہو جائے گی، مردہ لاش. اور اس کو گٹ کھائیں گے، جانور کھائیں گے. آج ہماری حالت بالکل مردہ لاش ہے، لاش. جبکہ کہنے کو ہم کرو، اور عمل کیا ہے؟ خواہش کے لیے لڑ رہے ہیں، دکان کے لیے لڑ رہے ہیں، جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں. یہاں تک کہ کتنے لوگ ہیں جو ایک ایک زمین کے بالش کے لیے لڑتے ہیں. تو یہ مضبوط بناؤ. جس دن دین و ایمان مضبوط ہوگا، خود بخود گھر کے جھگڑے بھاگ جائیں گے. یعنی حق ادا کرو، بیوی کا حق ادا کرو، باپ کا حق جلدی جائیداد مل جائے پورا کرو. دسیوں مثالیں سکھایا ہے. گلے لگاؤ، قریب کرو، دعوت دو. نے کہا معلوم ہے ہم جانتے ہیں
جب تک ہاتھ میں تلوار رہے گی ہمارے قریب کوئی نہیں آ پائے گا۔ مکے کے مشرکین بھی ڈر گئے کہ ارے یہ تو بڑا بہادر آدمی ہے، اور پھر کہا حضرت صہیب نے ایک پتہ بتاتا ہوں، ہمارا بہت سا مال مکے میں فلاں جگہ رکھا ہے، اگر تم مال لینا چاہو تو وہاں چلے جاؤ، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہمیں ہجرت کرنے دو۔ تو سب مکے لالچی چلے گئے مال کے چکر میں۔ جب مدینے پہنچے ہیں تو اللہ نے بتا دیا کہ صہیب نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، تو اللہ کے رسول نے حضرت ربحت تجارتک ربحت تجارتک، ارے بہت شاندار تم نے تجارت کی، ایمان کی خاطر سب قربان کر دیا۔ اور آج ہماری تجارت کیا ہے؟ مال کی خاطر سب قربان کر دیا۔ ایک ہو جاؤ، دین کی خاطر اتحاد، انسانیت کے ساتھ پیش آؤ، اپنوں کو بھی دعوت دو، غیروں کو بھی دعوت دو۔ جس دن تم عملی دین والے بنو گے تو صحابہ کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوئے تھے، تم کو بھی دیکھ کر تمہارے پڑوسی مسلمان ضرور کی تھی۔ انہوں نے حضرت حسن حضرت حسین اہل بیت کی فضیلت، اور ہم کو معلوم ہوا تو کورونا میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ سب سے ملتے تھے، سب سے محبت کرتے تھے۔ تو لوگوں نے بتلایا کہ ان کے جنازے میں سے گالیاں نکلتی ہیں، ان کو گالی، ان کو گالی، ان کو گالی۔ جب گالی نکلے گئی، جب کہیں پر غلاظتیں ڈالو گے تو خوشبو آئے گی یا بدبو آئے گی؟ بدبو آئے گی، اور جب بدبو آئے گی تو دماغ میں گھسے گی، دل میں گھسے گی، اور کاٹ ہے، کافر بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، جان بلکہ اس لیے آیا ہے کہ آپس میں ایک ہو کر دین اسلام کا ایسا جھنڈا لے کر چلو کہ سب تمہارے جھنڈے تلے آتے چلے جائیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ حسن حسین نے جو قربانی دی ہے، حضرت حسن نے قربانی کیا دی؟ ساری دولت ظالموں کے ہاتھ میں دے دی، لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے، لے جاؤ، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے۔ صلح کرنے کے لیے ساری دنیا لوٹا۔ حاکم وقت 6 مہینے سارے دشا سامنے لاؤ، اور جہاں باطل اور ظالم کو نیست و نابود کرنا ہو، اسلامی نظام، اسلامی حکومت، اسلامی قانون، اس کے لیے حسین جیسے بن جاؤ تو اللہ دکھا دے گا۔ مرگ یزید اصل میں قتل حسین ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر وہ زندہ ہے، جو نبی اللہ سے جڑے گا وہ زندہ ہے، جو اہل بیت سے جڑے گا وہ زندہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے یہ وعدے سچے وعدے، قیامت ڈائریکٹ اللہ، ڈائریکٹ اہل بیت، ڈائریکٹ ابو بکر و عمر عثمان و علی سے ہو جائے، انڈائریکٹ نہ ہو، بیچ میں واسطے ختم کر دو۔ اگر بیچ میں واسطوں کی وجہ سے دشمنیاں ہیں، بھول جاؤ، ڈائریکٹ وہاں پہنچ جاؤ، اصل رشتہ کا عمل کرنے میں برکت۔ اس کو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو قرآن کو سمجھنے والا بنے گا کل وہ بڑے بڑے فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جائے گا۔ لہذا قرآن سے جڑو، قرآن والے بنو، سمجھ۔ ہندوستان سے آگے نکل پاتے، کبھی بریلی جاؤ گے، کبھی دیوبند چلے جاؤ گے، کبھی ندوہ چلے جاؤ گے، اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
ہم نے کوشش کی اس کی. مفتی صاحب آپ بتا دیجئے, حنفی آپ بتا دیجئے, اہل حدیث تم بتا دو. ارے کیوں نہیں چشمہ ایسا لگاتے کہ اللہ کے رسول اس کے لیے پڑھنا پڑے گا, اور قسم کھائی ہے کہ قرآن نہیں پڑھیں گے قرآن سمجھیں گے نہیں. اگر قرآن نہیں پڑھو گے, قرآن نہیں سمجھو گے, تو کبھی بھی دین نہیں آئے گا, ڈپلیکیٹ مسلمان رہو گے. کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں پر عمل نہیں, قرآن کی دعوت نہیں دی, ہم اس کی دنیا کی زندگی تن سے تن